السلام علیکم، آپ سن رہو، میں نے خبر دی تھی کچھ دن پہلے، اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن تھا اس پر غور و فکر شروع ہو گیا ہے، اس پر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو مسلم لیگ نون اس بات پر انکاری تھی، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ جو پی ڈی ایم ٹوٹا تھا اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہ چیز تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد ہو، مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ لانگ مارچ ہو، بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ لانگ مارچ کے لیے آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی میاں صاحب کو کہ جی آئیں پھر بسم اللہ کریں لانگ مارچ اور استعفے ساتھ، یعنی لانگ مارچ کے ساتھ استعفے۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی آئیں بسم اللہ کریں، پھر ہم چلتے ہیں اور آپ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں۔ تو اس پر اختلاف شروع ہوا تھا، اس پر بلکہ مریم نواز صاحب اور آصف زرداری صاحب نے جو جس کو کہتے ہیں کہ تلخ کلامی کا لفظ استعمال کریں یا کم از کم ناگواری کا اظہار کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، اور پھر آصف زرداری صاحب نے بعد میں ان کو کہا تھا کہ جی اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات آئی گئی ہوئی لیکن اتحاد نہیں قائم رہا تھا۔ تو اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے وہ مسلسل وہ بات کر رہے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رانا صاحب کہ جی میاں صاحب واپس آئیں گے، لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو میاں صاحب لانگ مارچ شامل ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عدالتوں سے انہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کا معاملہ جو ہے عدالت میں کیونکہ وہ پینڈنگ ہے، عدالتیں نہیں سن رہی ان کی اپیل، مریم نواز صاحبہ کی اپیل سن رہی ہیں، اور اس کے پیچھے سیدھا عدالت کی طرف سے قانونی جواز دیا گیا ہے کہ جی کیونکہ آپ کو مفرور قرار دیا گیا ہے، آپ آ کر عدالت کے سامنے جب تک سرنڈر نہیں کریں گے، آپ اتنے عرصے کے لیے ضمانت لے کر گئے تھے اور اب آپ پیش نہیں ہو رہے، تو جب تک آپ آ کر پیش نہیں ہوتے عدالتوں میں تب تک آپ کی جو ہے پٹیشن وہ نہیں سنی جائے گی۔ تو ظاہر ہے وہ معاملہ بھی عدالتوں میں، لیکن اب وہ جو صورتحال جو ٹوٹی تھی جہاں سے کڑیاں یا جہاں سے اپوزیشن کا اتحاد اب جو الگ الگ تحریکوں میں ہے، پی ڈی ایم الگ تحریک چلا رہا ہے، پیپلز پارٹی الگ سے اپنی تحریک میں ہے، بلاول بھٹو زرداری الگ سے لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ جی لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کی ایک اوپن آفر تھی کہ جی آپ نے تحریک عدم اعتماد اگر لانی ہے تو ہم حاضر ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے۔ تو اس بات کو لے کر جو چیزیں اب آہستہ آہستہ بن رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا جو کھچڑی پک رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی پک رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، اور یہ میں نے آپ کو خبر 2-4 دن پہلے دی تھی کہ مسلم لیگ نون سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کر رہی ہے۔ میری آج بات ہوئی ہے دونوں جماعتوں کے انتہائی اہم لیڈروں سے، اور کیونکہ آج جو اسلام آباد میں، لاہور میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے ہیں، لہٰذا معاملہ جو ہے وہ بیانوں کی حد تک، بیانات کی حد تک اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب کی حد تک چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ جی اب اپوزیشن کس طرف جانا چاہ رہی ہے، کس طرف سوچ رہی ہے۔ تو میری اسی بات پر پہلے میں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو ایک دوبارہ رائے بن رہی ہے، اور اس کے پیچھے سیدھا فارمولہ تھا، سیدھا معاملہ تھا، فارمولہ تو نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی اور جو آرمی چیف صاحب کی DGISI کے تقرر کے معاملے پر جو تناؤ تھا، تو اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی، مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ جی جناب وہ تناؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہو رہے ہیں، جب وہ تنہا ہو رہے ہیں تو پھر وہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے وہ دوبارہ آزمایا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ جو انہوں نے دلیل بھی دی تھی، پی ڈی ایم کے اندر دلیل دی، اس کے علاوہ جب پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر بات کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی، اور باقی دیگر جو قائدین ہیں، احسن اقبال صاحب، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ اس کا ہم آشیرواد لے لیں، پہلے ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو
اب وہ کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تنہا ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ آپشن، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کو آگے اس آپشن کو استعمال کرنے کے آپشنز پر غور ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم استعمال کریں گے تو کیا یہ کامیاب ہوگی آپشن، اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو کیا نتائج، مطلب اس کا کتنا آگے جا سکتا ہے معاملہ، استعمال کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، اور اگر یہ آپشن استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں کامیابی دلا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں حکمران جماعت کے اندر جتنی بغاوت ہے اس کو بھی مسلم لیگ نون دیکھ رہی ہے، بلکہ کافی سارے لوگ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ میں نے جب یہ سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، حفیظ شیخ جس میں ہار گئے تھے، تب بھی میں نے ایک خبر دی تھی کہ حکمران جماعت کی کوئی 25 ایم این اے جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے ووٹ کیا تھا۔ اب وہ جو تناسب ہے، کیونکہ اپوزیشن کے کچھ بھی ووٹ ٹوٹ گئے تھے ادھر، لیکن جو تناسب تھا وہ ادھر سے ٹوٹنے والوں کا زیادہ تھا، اور جن کے لیے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا ایک بار نہیں کئی بار کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بکا ہے، تو وہ جو ٹکٹ بکنے والی بات تھی تو وہ آپشن، وہ رابطے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان لوگوں کے۔ مسلم لیگ نون کو مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان لوگوں کی اگر مدد لیتی ہے اس کے لیے، تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو پھر ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ٹکٹس کے لیے۔ تو رانا سنہالا صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یار وہ جو وہاں سے لوگ آتے ہیں وہ ٹکٹ مانگتے ہیں، اور ٹکٹ اگر میرے سامنے، فیصل آباد سے کوئی میرے سامنے ٹکٹ مانگے گا تو میں تو اس کی مخالفت کروں گا کہ میں اس کو نہ لیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے اندر ہے مسئلہ۔ لیکن اب جو چیز جو میں نے بات ہوئی ہے، میری جو بات ہوئی ہے دونوں جماعتوں کے قائدین سے، تو وہ اس پر سنجیدگی سے، میں نے پیپلز پارٹی سے پہلے پوچھا کہ جی مسلم لیگ نون کے اندر، کیونکہ خبر میری ہے تو مجھے میں نے اسی بنیاد پہ اور یہ بات کی کہ جی میری اطلاعات ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر دوبارہ بات چیت ہو۔ تو پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم قائدین جو اس سارے معاملے میں رہتے ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری آپشن تو بالکل تب بھی تھی، اب بھی ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون سوچے کہ جی وہ بطور بڑی جماعت اپوزیشن کی وہ پہل کرے۔ اگر پنجاب میں، وہ کہتے ہیں اگر پنجاب میں، کیونکہ آغاز رانا ثناءاللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی شو کرے، یہ بات انہوں نے تب بھی کی تھی جب ابھی پی ڈی ایم ٹوٹا نہیں تھا، کہ پیپلز پارٹی نمبر شو کرے۔ اب بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی پیپلز پارٹی 15 لوگوں کے یا 20 لوگوں کے نمبر شو کر دے تو ہم تحریک عدم اعتماد لانے کو تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نمبر تو سامنے پڑا ہوا ہے۔ وہ جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بطور بڑی جماعت مسلم لیگ نون اس معاملے پر جب آمادہ ہوگی تو نمبر سامنے آ جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے پہل کرنی ہے، اندر جو مذاکرات ہوں گے، جو بات چیت ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی آپشنز اور امکانات اور ممکنات وہ جو سیاست میں ہوتے ہیں اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہم جب تک وہ پہل نہیں کرتے تب تک ہم، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو حفیظ شیخ والا الیکشن تھا اس میں ہم نے نمبر شو کر دیا ہوا تھا، اس سے زیادہ کوئی نمبر شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ سامنے آیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر یہ جو خاص طور پر اب جو حالات ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں جانے سے انکاری ہیں، وہاں جانے سے کترا رہے ہیں، تو حالات تو سامنے آ چکے، بات تو سامنے آ چکی ہے، کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ لہٰذا نمبر شو کرنے کی وہ ہم شو کر لیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سنجیدگی کے ساتھ، اگر یہ بیانات اور ادھر ادھر بات کر رہے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے تو بات کی جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے پیپلز پارٹی کی کہ اب معاملہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا، کہ اگر وہ جو آج شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پیپلز پارٹی اعتماد بحال کرے تو پی ڈی ایم میں آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم اب ہمارے لیے ماضی کا قصہ ہے، ہم پی ڈی ایم سے الگ اپنی تحریک چلا رہے ہیں، چلا کر دکھائیں گے، آگے بڑھیں گے، بڑھ کر دکھائیں گے، پی ڈی ایم نہیں۔ اب یہ پارلیمنٹ کے فورم پر ہوگا، پارلیمنٹ کے فورم پر پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف یہ سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے، پی ڈی ایم کے فورم پر نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر بے شک مسلم لیگ نون خواجہ آصف کو آگے کرتی ہے، شہباز شریف صاحب کو آگے کرتی ہے، شاہد خاقان عباسی کو آگے کرتی ہے، وہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہوگا کہ ان کا فوکل پرسن کون ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو شہباز شریف صاحب کے معاملات پر بھی تو وہ ان کو شکوہ ہے نا، کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر آتے نہیں اجلاس میں تو پھر ہم اپوزیشن کس طرح ہم کریں گے، اپوزیشن کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب اس معاملے پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے پر اپنی پارٹی کے اجلاسوں کے اندر نہیں، جو بیٹھکیں ہوتی ہیں ان کی، ایک آفیشیل اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر نہیں، لیکن اپنی جو گپ شپیں ہیں اس پر یہ معاملے کو بہت زیادہ آگے سنجیدہ لے کر جا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں اب جو کیونکہ سیاست میں کہتا ہوں نا ایک وہ ہوتا ہے بھئی اپنے گھوم پھر کے وہیں آنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپشنز کوئی چوتھا کوئی پانچواں آپشن نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ضرور ہے کہ عدالتی آپشن ہوتے ہیں حکومت کو گرانے کے، لیکن آئین میں جو آپشنز ہیں
اگر آپ اس کے تحت چلیں گے تو آپ کے پاس آپشن ہے تحریک عدم اعتماد کا، آپ کے پاس آپشن ہے کہ حکومت کو اتنا دباؤ ڈالے کہ خود ہی ریزائن کر جائے. ایک آپشن ہے ریزائن کا ہے اور اسمبلی توڑ دیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اکثر اوقات سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان دنوں پھر سنا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں لیکن اسمبلیاں توڑنے کا، لیکن جب وہ سوچتے ہیں تو پھر جب ان کو نظر آتا ہے کہ یار انتخابات میں تو جٹ ہو جانی ہے، انتخابات میں تو برا حال ہونا ہے، تو پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ آپشن ابھی اگر استعمال کیا تو مقبولیت بہت یوں ناک رگڑ رہی ہے اپنی زمین پر، اور اس حالت میں اگر ہم نے انتخابات کی طرف ہم گئے تو پھر ہمیں بہت نقصان ہوگا. تو وہ عمران خان صاحب پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے یہ سامنے ساری کچھ جو مہنگائی اور یہ وہ سارے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 1 سال ابھی وہ ایک سال زیادہ سے زیادہ وہ مزید چاہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پیٹرول شیٹرل کے معاملے پہ نا وہ جو ایک لالی پاپ دیا ہے کہ موٹر سائیکل والے جو لوگ ہوں گے موٹر سائیکلسٹ، ان کو جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں غریب غربا، ان کو سبسڈی دی جائے گی. تو بھائی موٹر سائیکل میں تو سبسڈی دے دو گے، لیکن وہ غریب جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، وہ جو چینی خریدتا ہے، وہ جو سبزی خریدتا ہے، وہ جو بجلی استعمال کرتا ہے، وہ جو کپڑا خریدتا ہے، وہ جو گھی خریدتا ہے، وہ جو چیز خریدتا ہے، آٹا خریدتا ہے، اس سب کے ریٹ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے مہنگے ہو گئے کیونکہ کرائے مہنگے ہو گئے. جب کرائے مہنگے ہوتے کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، اور پیٹرول ہے سب مہنگائی کی ماں ہے. تو جب آپ نے پیٹرول کو مہنگا کر دیا تو پھر پیچھے رہا کیا، بچا کیا؟ تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب نے جو لالی پاپ دیا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میں 1 سال اور نکال کرنا ذرا تھوڑا سا کوئی ریلیف دے دوں لوگوں کو، اس کے بعد الیکشن اناؤنس کروں. تو ایک طریقہ وہ ہے. دوسرا طریقہ ہے اپنا دباؤ اور تحریک عدم اعتماد. تو اب گھوم پھر کے اپوزیشن جو ہے اسی طرف آ رہی ہے، اسی طرف سوچ رہی ہے، اور یہ معاملہ اب دنوں میں چیزیں جو ہے نا وہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم یہ نہیں جائے گا، یہ تیزی کے ساتھ صورتحال نظر آئے گی تبدیل ہوتی ہوئی، اور اپوزیشن تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو مزید وقت اقتدار پہ رکھنا، جس نہج پہ لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں نا، نکو نکائے ہوئے ہیں، اور وہ ہاں ایک اور وہ دھرنا اسلام آباد کی طرف وہ جا رہا ہے، وہ جو TLP کا لانگ مارچ ہے وہ الگ سے جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب ہر طرف سے جب گھرے ہوئے ہیں تو ایسے میں اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ وہ جو بلوچستان میں جس طرح کی تحریک عدم اعتماد پڑی ہوئی ہے، میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں کے جو ظہور بلیدی صاحب ہیں صوبائی وزیر ہیں، جو سابق صوبائی وزیر جو باغی ہیں، جو تحریک عدم اعتماد کو لیڈ کرنے والوں میں، وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارے 34 ارکان نے، وہاں 33 ارکان چاہیے سادہ اکثریت کے لیے، یعنی تحریک عدم اعتماد کو منظور کروانے کے لیے، ہمارے 34 ارکان نے اسپیکر ہاؤس میں پناہ لی. باقی کیونکہ وہ ان کا دعویٰ تھا نا کہ 4 ارکان ہمارے لاپتہ کر دیے گئے، تو 34 ارکان نے اسپیکر ہاؤس میں پناہ دی. تو حالات بدل گئے نا. تو اب وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے والوں کی تعداد اب دن بدن بڑھ جائے گی. وہ صرف وہ عامر لیاقت جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں. عامر لیاقت کا تو خیر ان کا تو معاملہ کچھ اور ہے نا، لیکن باقی جو MNAs ہیں، چاہے KPK سے ہیں، چاہے پنجاب سے ہیں، چاہے سندھ سے ہیں، وہ MNAs نکو نکائے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ جا نہیں پاتے نا لوگوں میں. تو یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس پلس پر بھی کیونکہ اپوزیشن کی ہے نظر ہے، ہاتھ ہے. اور نواز شریف صاحب کی آنے والی بات رانا ثناءاللہ صاحب ایویں نہیں کہہ رہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کارکنوں کا اور ان کا لہو گرمانے کے لیے بات کرتے ہیں، لہو گرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو امید ہے، توقع ہے کہ وہ جو پٹیشن میں متفرق درخواست دائر کی مریم نواز صاحبہ نے، جو اپیل ہے ان کی سزا کالعدم قرار دینے کے لیے، وہ اگر اس منظور ہو جاتی ہے اپیل، تو پھر ظاہر مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو تو ایک ہی اس میں تھا نا، تو طرح سے سزا دی گئی تھی، سنائی گئی تھی. تو وہ اگر منظور ہو جاتی ہے تو پھر میاں صاحب جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، پھر آ کر جیل جاتے ہیں یا لانگ مارچ کو لیڈ کرتے ہیں، تو پھر ان کے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ بھی نواز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے. تو مجموعی طور پر جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ کہ جو ٹوٹی تھی کل اپوزیشن جس پوائنٹ پر، اسی پوائنٹ پر دوبارہ یکجا ہوتی نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.